ڈوبتے سورج کو واپس پلٹانا حضرت علی کے علاوہ اس پوری کائنات میں اور کر ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فقط اور فقط حضرت علی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے 2 دفعہ ڈوبتے سورج کو واپس پلٹایا۔ اگر کوئی یہ کام اور کر سکتا ہے اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا امام مان لوں گا۔ آج کے سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، یہ حضرت علی کی جُتی کی خاک کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یہ بات معتبر کتابوں میں ثابت ہے۔ اہل سنت کی مشہور کتاب سوائق مرکب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے تصرف میں پوری کائنات ہوتی ہے۔ شواہد النبوہ میں مرقوم ہے کہ خدا تعالی نے امیر المومنین کی دعا سے 2 دفعہ سورج کو غروب ہونے کے بعد پلٹا دیا، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور دوسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ ام سلمہ بنت امیس جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں سے خیبر میں جنگ کرنے کے بعد اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے۔ جناب امیر آپ کے پاس ہی تشریف تھے کہ وحی کی گرانی کے سبب سرور کائنات نے اپنا سر مبارک مولا علی کی آغوش میں رکھ دیا۔ نزول وحی کے وقت اتنا طویل ہوا کہ آفتاب غروب ہو گیا اور امیر المومنین نے نماز عصر بیٹھے ہوئے اشارے سے ادا فرمائی۔ جب وحی کا وقت گزر گیا تو سرور کائنات نے پوچھا، اے میرے بھائی علی، نماز عصر تم سے فوت ہو گئی ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اشارے سے ادا کر دی ہے۔ فرمایا، اے بھائی دعا کرو تاکہ تمہاری دعا کی برکت سے خدا تعالی آفتاب کو واپس کر دے اور تم نماز عصر کو اس وقت ادا کرو۔ امیر المومنین نے حبیب خدا کے اشاروں کے مطابق اٹھ کر دعا کی، چھپا ہوا سورج واپس آ گیا، شعاعیں پہاڑ اور جنگلوں میں چمکنے لگیں۔ تمام روئے زمین کے لوگوں نے اپنی آنکھ سے اس امر کا مشاہدہ کیا اور سخت متعجب ہوئے۔ اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو سورج سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکلتی تھیں۔ دوسری دفعہ یہ معجزہ رسول خدا کی وفات کے بعد ظہور میں آیا۔ خلافت ظاہری کے زمانے میں مولا کائنات مظہر العجائب کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں نہر فرات آ گئی۔ عبور کرنا چاہ کے نماز کا وقت آ پہنچا۔ آپ کچھ اصحاب سمیت نماز عصر ادا کرنے کی غرض سے قیام کیا اور باقی صحابہ چونکہ 4 پائیوں کے گزارنے میں مشغول تھے، نماز عصر ان سے فوت ہو گئی۔ اور اس باب میں بعض پیروکار امیر المومنین نے بہم تذکرہ کیا۔ جب امیر المومنین نے ان کی باتیں سنی، قادر مطلق سے درخواست کی کہ آفتاب کو واپس کر دے۔ حق سبحانہ تعالی نے علی کی دعا کو قبول کیا اور غروب آفتاب کو بلند کیا، یہاں تک کہ باقی صحابہ نے بھی نماز ادا کی اور سورج کے دوبارہ چھپتے وقت ایسی خوفناک آواز سننے میں آئی کہ لوگوں نے نہایت خوف زدہ ہو کر تسبیح و تحلیل کرنی شروع کر دی۔